عام طور پہ ایک جرنلسٹ کی یہ ٹریننگ نہیں ہوتی کہ وہ کسی واقعے کی بنیاد بنا کے اپنے آپ کا نام سوشل میڈیا میں سرکولیٹ کروائے، لیکن کبھی کچھ واقعات ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، پھر وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنی حد تک رکھیں. آج میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ڈس اپوائنٹنگ تھا. میں نے بہت کوشش کی کہ وہ بہت اسموتھلی ہینڈل ہو جائے، پر ہو نہیں سکا. ہم نے کنول شوذب صاحبہ کا انٹرویو لائن اپ کیا تھا، بہت تمیز سے انٹرویو چل رہا تھا. آخری 2 منٹ میں انہیں ایک سوال تھا جو پسند نہیں آیا. وہ سوال یہ تھا کہ میں نے انہیں کہا کہ جس طرح سے آپ پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہی ہراسمنٹ جب پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یا دوسری جماعتوں کے اکاؤنٹ سے جرنلسٹ کو جو ہراس کیا جاتا ہے تو کیا آپ اس کو بھی کنڈیم کریں گی؟ تو انہوں نے کہا تم تو ایجنڈا فالو کر رہی ہو، تو پلانٹڈ ہو، میں ریسپانسبل نہیں ہوں پی ٹی آئی کی. تو انہیں یہ سوال اتنا برا لگ گیا کہ انہوں نے کہا کہ پورا انٹرویو ہی ایئر نہیں ہوگا. آدھے گھنٹے تک کم سے کم میں نے انہیں کوشش کیا کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے اور ڈیلیٹ کرنے کی نوبت نہیں آئے، اور میں چاہ رہی تھی کہ وہ مجھے پریشرائز نہیں کریں، لیکن وہ کر رہی تھی. وہ بہت روڈ ہو رہی تھی، شی واز ویری لاؤڈ، بہت اونچی آواز سے بات کر رہی تھی. انہوں نے ہسبینڈ کو انوالو کیا، ان کے جو گھر کے کچھ لوگ تھے وہ بھی انوالو ہو گئے. اس دوران ہماری ٹیم کو تو موقع ملا کہ ہم شاید ڈیویز کسی سیف مقام پہ پہنچا سکیں، لیکن میں ان کے گھر سے نہیں نکل سکی. وہ کہہ رہی تھی کہ آپ لکھ کے دے کے جائیں تو پھر گھر سے باہر جائیں. تو دس واز کوائٹ شاکنگ کہ میں انہیں کیسے لکھ کے دے کے جا سکتی ہوں کہ میں نہیں چلاؤں گی. اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے میری مینجمنٹ سے بات کرنے دیں. انہوں نے میری مینجمنٹ سے بات کی، لیکن وہ بات ہی نہیں کر پا رہی تھی. وہ صرف لڑ رہی تھی اور وہ صرف غصے میں تھی. اور اس دوران جب انہیں پتہ لگا کہ اب کچھ لوگ انوالو ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ چیز شیئر ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے کافی دیر کے بعد کہا کہ آپ میرے گھر سے جا سکتی ہیں، لیکن آپ ڈونٹ ڈیئر کہ آپ یہ انٹرویو ایئر کریں. تو یہ آپ تک بتانا یہ بہت ضروری تھا. اینڈ آئی ایم سو اوور ویلمڈ، آئی ایم سو ہمبل، آئی ایم فیلنگ سو گلیڈ کہ اتنے ٹف ٹائم میں میرے اتنے سینئرز نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، میرے چینل نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اٹ واز جسٹ این انٹرویو. کنول شوذب صاحبہ کو صرف ایک سوال سے، ایک پیس آف پیپر سے، ایک آرگیومنٹ سے اتنا نہیں ڈر جانا چاہیے تھا، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ابھی ایک بریکنگ نیوز چل رہی ہے اور بہت سارے ہمارے جو صحافی حضرات ہیں وہ میرے خلاف ایک ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی میں نے یہاں پر محترمہ جو بطول راجپوت صاحبہ کو 6-7 سال پہلے ایک صحافی ہوا کرتی تھیں اور اب دوبارہ صحافت میں رستہ ڈھونڈ رہی ہیں واپس آنے کا، ان کو ڈیٹینشن میں رکھا ہے. تو یہ میرا ڈرائنگ روم ہے جی، میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سارے اس کو ذرا دیکھیں کہ یہ ابھی تک ہم نے یہاں پر ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کیا ہوا تھا. وہ آئی تھیں آج صبح میرے سے ایک انٹرویو کرنے، جس کی انہوں نے کل فون پہ ریکویسٹ کی تھی، اور میں نہیں سمجھ پہچانی کہ یہ وہی محترمہ ہے جن کو 6 سال پہلے صحافت سے نکالا گیا تھا. تو انٹرویو تو انہوں نے میرے ایشو پہ کرنا تھا، لیکن انہوں نے بیچ میں ساری صحافت کے ایشو جو لبرل برگیڈ ہے، پورا مافیا ہے، اس کے ایشوز اٹھانے شروع کر دیے. میری پارٹی کے لوگوں کے لیبلنگ سٹارٹ کر دی، ایم این ایز اور فیڈرل منسٹرز کے نام لینے شروع کر دیے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ میرا ایشو پہ بات کرنے آئی تھی، یہ ایشو بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ تو میں نے انہیں منع کر دیا، جی میں مزید انٹرویو آپ کو دینا نہیں چاہتی، جو ہوا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، آپ نے دوبارہ لینا لے لیں، مگر یہ انٹرویو نہیں چلے گا. اس پہ انہوں نے کہا جی ہم تو یہی چلائیں گے، آپ تو کر ہی نہیں سکتی ہیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں انٹرویو میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ ہوتا ہے، کبھی اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے زبردستی انٹرویو دلوائیں. بہرحال تو اس کے بعد انہوں نے اپنے پروڈیوسر صاحب کو کال کی اور کہا کہ دیکھیں کنول شوذب جو ہے وہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہیں، بہت شور مچا رہی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ زبردستی کہہ رہی ہیں کہ ڈیلیٹ کریں. اور میرے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ فون پہ بات کریں، کوئی محسن صاحب بات کر رہے تھے. تو میں نے جب فون اٹھایا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ ایم این اے ہیں تو آپ کا دماغ کیوں اتنا وہ ہو گیا، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے. میں کہ جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے میرے سے انٹرویو لیا ہے، میں چاہتی ہوں وہ ڈیلیٹ کر دیں، میں نہیں وہ چلوانا چاہتی. میری میوچل ہمارا ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے نا، آپ زبردستی تو میرا انٹرویو لے کے نہیں چلا سکتے. تو کہتے ہیں آپ ذرا کر کے تو دیکھیں، میں آپ پہ ایف آئی آر کٹاؤں گا. بہرحال میں نے ان کو کہا کہ جی آپ اس کو اتنا نہ بڑھائیں، اس کو چیز کو ختم کریں، یہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں، آپ دوبارہ لے لیں. کہتی نہیں وہ تو میری ہو گئی جو میں نے ریکارڈنگ کی. سو اب اس نے اس چیز کو ایک خامخواہ میں اپنا واپسی کا رستہ ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو ایک ایشو چل رہا ہے، کنول شوذب کے گھر جائیں، چائے بھی پئیں، پانی بھی پئیں، سارا ڈرائنگ روم میں اپنی سیٹنگ بھی کریں، انٹرویو بھی لیں اور ساتھ میں مفت کی ہم جو